الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ دنیا والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دنیا ہمارے نبی کو دو حیثیتوں سے جانتی ہے، ایک محمد بن عبداللہ اور ایک محمد رسول اللہ۔ محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد، مکے والوں کا، دنیا کے کسی بھی آدمی کا محمد بن عبداللہ کی اچھائی کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سارے لوگ محمد بن عبداللہ کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، بہت خوش رہتے تھے ان سے۔ اللہ کے نبی بننے سے پہلے وہ ایک عبداللہ کے بیٹے تھے، تو مکے کے سارے کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی کو تسلیم کرتے تھے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ آپ کا سارا خاندان بہت اونچا خاندان ہے۔ ہمارے نبی کا خاندان بہت اونچا خاندان ہے۔ دنیا کے اندر سارے لوگوں کے خاندانوں میں سب سے نرالا خاندان، سب سے اونچا خاندان۔ اس حیثیت سے دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو نبی سے اختلاف نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری حیثیت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ یہاں سے کفار مکہ کو اختلاف تھا۔ محمد بن عبداللہ بالکل اوکے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہاں پہ دشمنیاں کرتے تھے، قتل کرنے کی سازش کیے، مارنے کی سازش کیے، بات نہیں مانے۔ یہ سب کیا ہے؟ رسول بننے کے بعد۔ جب تک رسول نہیں بنے تھے آپ تو سب لوگ مانتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج یہ سسکتی ہوئی دنیا کو، آج جو مردہ دنیا کو، بہت ساری مصائب اور پریشانیاں میں مبتلا دنیا والوں کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ کی حیثیت کو ہم اجاگر کریں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کیا پیغام دیا اور کن کن باتوں پر ہم کو عمل کرنا چاہیے تاکہ آوارگی دور ہو، فحش کاری دور ہو، برائیاں دور ہو، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر ہم نے سچے دل سے پڑھا اور سمجھا، فرقہ بندی نہیں رہے گی، آپس میں اختلافات نہیں رہیں گے، اور یہ حسد، غرور، تکبر، گھمنڈ نہیں رہے گا۔ اگر سچے دل سے توفیق چاہتے ہوئے یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے بول کر اگر نبی کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ شیطان کی طرف سے یہ شیطانی اختلافات ہے، یہ شیطانی چیزیں ہیں، وسوسے ڈال کر کے انسان کو انسان سے لڑاتا بھیڑاتا ہے شیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خوب پڑھنے کی اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی شان دیکھیں، آسمان کے اوپر سے لے کر کے زمین کے ذرے تک ہمارے نبی کو پہچانتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا یہی موضوع ہے۔ ہمارے نبی کتنی شان والے ہیں کہ ساری مخلوقات ہمارے نبی کو پہچانتی ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے ہمارے نبی کو پہچانتے ہیں۔ انبیاء اور رسول، جتنے انبیاء آئے، سارے انبیاء اور رسول ہمارے نبی کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ سارے نبیوں کو اللہ نے عہد لیا، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لیا، قول لیا، قرار لیا۔ یہ کہا کہ نبیوں بتاؤ، تمہارے زمانے میں اگر یہ محمد آ جائیں، میرے نبی آ جائیں،
تم مدد کرو گے نا میرے نبی کی، تم ان کے مطابق کام کرو گے نا؟ تو سارے نبیوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ کیوں نہیں پروردگار، آپ کی بات کو ہم مانیں گے اور تیرے آخری بھیجے جانے والے نبی کی ہم تائید کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ تو سارے انبیاء، اللہ کے نبی آخری نبی، لیکن اللہ کے نبی کو آئے ہوئے سارے انبیاء جانتے ہیں، پچھلے سارے انبیاء یہ جانتے ہیں۔ معراج والی حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے پہچانا اور بڑا مقام ان کو دیا، پورا علم تھا ان کو۔ جبرائیل تعارف نہیں کرائے، جبرائیل معراج میں اللہ کے نبی کو لے جا کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ محمد ہے، آخری رسول ہے، بلکہ کہ تعریف نہیں کرائے، بلکہ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فوراً کہا مرحباً بابن الصالح والنبی الصالح، نیکوکار نبی تمہارے لیے خوش آمدید۔ یہ آدم نے کہا، اے نیکوکار نبی، بہت اچھے بیٹے، میرے بہت اچھے بیٹے، نیکوکار نبی، آؤ تمہارے لیے خوش آمدید، تمہارے لیے ویلکم۔ یہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا معراج میں۔ پیارے نبی جب آسمان پہ گئے تھے سب پہچانتے ہمارے نبی کو، اور فرشتے بھی، آسمان کے سارے فرشتے آپ کی قدر پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ معراج میں جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو لے کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا، پہلے آسمان کا، تو آواز آئی کہ کون ہے؟ تو جبرائیل بولے کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو پھر فرشتوں سے سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد ہے۔ یہ بات بولنا تھا کہ دروازے کھول دیے گئے، کون محمد نہیں پوچھے فرشتے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے نے جا کر کے اجازت چاہی دنیا میں آنے کی۔ اللہ نے پوچھا کیوں؟ تو فرشتے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے۔ تو ملاقات کرنے کے لیے فرشتے آتے تھے۔ صرف یہ نہیں، سارے فرشتے ہمارے نبی کو پہچانتے ہیں اور ہمارے نبی کو دعا بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ سارے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ مومنو تم بھی نبی پر درود پڑھو۔ تو سارے فرشتے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کو جنات بھی پہچانتے ہیں۔ یہودی جنات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دعوت کا کام کیا، ان کو صحیح بات سمجھائی، تو وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے، یہودی جنات۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں بیان فرمایا، یہ جنات اپنے آپس میں جا کر کے قوم میں بول رہے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی بلاوے کو تم کو قبول کر لو۔ سارے جنات جو یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ اور مشرک جنوں کے پاس جب قرآن کا پیغام نبی نے ایک مرتبہ سنایا تو سارے مشرک جن کیا کیے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، بولے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز اب شریک نہیں کریں گے۔ رسول کی زبان سے جنات ایک بار بات سنتے ہیں تو فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، لیکن نبی کی باتیں سنتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے سنا تو اپنی زندگی بدل لی ہے۔ بار بار بتایا جاتا ہے کہ رسول کا یہ فرمان ہے، رسول نے ایسا کہا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا پتھر اس کے دل پر پڑا ہوا ہے میرے بھائیوں، یہاں تک کہ پہاڑوں کو بھی ہمارے نبی کی عظمت کا اعتراف تھا۔ پہاڑ یہ کیا ہے؟ یہ جمادات ہے، جم کے رہنے والی مخلوق ہے، ہلنے والی مخلوق نہیں ہے، لیکن یہ پہاڑ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے پہاڑ بھی۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہرا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے، اور ابو بکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد یہ سب اوپر کھڑے ہوئے تھے، تو وہ ہرا پہاڑ ہلنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسکن ہرا، اسکن ہرا، ہرا ٹھہرو ٹھہرو۔ تو ہرا پہاڑ جو ہل رہا تھا وہ رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے نبی اوپر چڑھے تو کانپنے لگا ہمارے عظمت کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہرا تم رکو، تو پہاڑ رک گیا۔ یا دیکھیں کہ پہاڑ تھم گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کر کے۔ ہم لوگ سینکڑوں فرامین سننے کے بعد بھی اطاعت نہیں کرتے۔ کیا پہاڑ سے بھی بڑھ کر کے طاقت ہمارے پاس ہے؟ آپ نے احد پہاڑ سے ایک مرتبہ کہا کہ احد پہاڑ اللہ کے نبی جب چڑھے تو ہل رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا احد تم رکو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو کہا، احد پہاڑ خاموشی کے ساتھ رک گیا۔ اتنا بلند ہو کر کے بھی اتنی اطاعت وہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی شان ہے کہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کا ہم کو کروڑ مرتبہ نہیں، کھربوں مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیبہ بہت اونچا بنایا ہے۔ اونچا کس لیے ہے؟ کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔
ورنہ کسی بھی امت میں اللہ ہم کو پیدا کر سکتا تھا. اتنے بڑے شان والے نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا. میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ پتھر اللہ کے نبی کو سلام کرتے تھے. پیارے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ. ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، میرے نبی بنائے جانے سے پہلے جب بھی میں گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا. اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے پتھر بھی پہچانتا ہے کہ نبی ہے اور وہ سلام کرتا تھا. پتھر ہی نہیں کہ جھاڑ بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو پہچانتے تھے، درخت بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو پہچانتے تھے. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی سفر میں تھے، سفر میں آپ کو پیخانہ آیا، قضائے حاجت کی ضرورت پڑی تو پورا کھلا میدان تھا، اللہ کے نبی آڑ کر کے پیشاب پیخانہ کرتے تھے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے، لیکن دور دور تک بھی چھپنے کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے. تو دو کھجور کے درخت ادھر کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے سامنے جا کر کے کہا کہ تم دونوں آؤ، میری اطاعت کرو. یہ بات سننا تھا کہ جس طرح نکیل کو پکڑ کر کے اونٹ کو کھینچنے پر اونٹ آ جاتا ہے، اس طرح یہ دو کھجور کے درخت آ گئے سامنے، اللہ کے نبی کے پردہ کیے، نبی نے قضائے حاجت کیا، پھر جا کر کے اپنی جگہ پر یہ درخت رک گئے. یہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا. یہ درخت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، انہوں نے پہچان کر کے اطاعت کی. میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیشہ یہ عادت تھی کہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے، کھجور کے پھاٹے کو پکڑ کر. ایک عورت نے ممبر بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے جھاڑ کو پکڑنا چھوڑ دیے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے. جیسے ہی کھجور کے تنے کو معلوم ہوا کہ نبی اس کو چھوڑ دیے ہیں تو چھوٹے بچے کے آواز کی طرح درخت میں سے آواز آنے لگی، رو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گئے اور اس کو سینے سے لگا لیا، اس کا رونا بند ہو گیا. میرے نبی نے کہا کہ یہ رو رہا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو وہ درخت بھی پہچانتا تھا، درخت کی ڈالی بھی پہچانتی تھی. آپ غور کریں، اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ کوئی روئے تو سینے سے لگا کر کے تھپکی دیتے تھے. آج ہم رونے والوں کو تھپکی نہیں بلکہ ہنسنے والوں کو رلاتے ہیں اور اس کے رونے پر مزہ لیتے ہیں. رسول کی سیرت میں ہم میں کتنا فرق ہے. رونے والوں کو سینے سے لگانا چاہیے اور ان کو تھپکی دینا چاہیے. جس طرح رسول کھجور کے درخت کو تھپکی دے رہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، تو یہ اس کو رلانا انسان کے لیے کیسے مناسب ہے؟ اور اگر وہ رو رہا ہو تو ہنسنا انسان کو کیسے مناسب ہے؟ یہ پیارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. کسی کو رلانا نہیں چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے. کوئی روتا ہو تو اس کو تھپکی دے اور اس کو سمجھائے. اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہمارے نبی کو پہچانتے ہیں، ہمارے نبی کی عظمت کو پہچانتے ہیں. ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، ایک اونٹ تھا، چر رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو دیکھ کر کے رونا شروع کیا، الگ آواز سے رونا شروع کیا. پیارے نبی اس کے سامنے گئے اور اس کے کوہان کو سہلانے لگے. سہلاتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آئے، کہا کہ میں اللہ کے رسول. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے اونٹ کو تم چارہ نہیں دیتے ہو اور اس کے وہ جو جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اس سے بھی زیادہ بوجھ اٹھواتے ہو؟ یہ اونٹ آ کر کے مجھے شکایت کر رہا ہے، یہ بھوکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حد سے زیادہ تم اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو. اللہ کے مخلوق پر رحم کرو. یہ پیارے نبی نے وہ صحابی کو کہا. یہاں دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ اونٹ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ رسول کی موجودگی میں شکایت رسول کے پاس ہی لے جانا چاہیے. کتنے لوگ باغ میں آتے جاتے تھے، اونٹ نے کسی کو شکایت نہیں کی، رسول کو دیکھا، رسول کو شکایت کی. دنیا کے اندر دین پر عمل کرتے ہوئے جو بھی مسئلہ آیا قرآن میں دیکھنا چاہیے، رسول کی حدیث میں ہم کو دیکھنا چاہیے. یہ اونٹ ہمیں پیغام دے رہا ہے، دوسرے لوگوں کے مسالک میں نہیں. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، نبی کی حدیث کے اندر ہم کو ٹٹولنا چاہیے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ اونٹ جو کہ غیر عاقل جانور ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کو چپ کرانا جب نبی کی سنت ہے تو انسان کو چپ کرانا اور کتنی بڑی سنت ہے. اس کے دکھ درد کو سننا، سمجھنا، اگر طاقت ہو تو اس کے اندر آ کر کے اس کو ساتھ دینا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، قضائے حاجت کو نکلے، پیشاب پخانے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ پرندہ، ہمارے نبی پرندہ، ماں پرندہ، عورت پرندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے گھوم رہی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلا کر کے کہا کہ اس کے بچوں کو کون پکڑا ہے؟ یہ پرندہ مجھے شکایت کر رہا ہے، آگے ماں پرندہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ اس کے بچوں کو کسی نے لے لیا ہے. تو ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بہت خوبصورت تھے تو اس لیے میں نے لے لیا. کہا کہ لوٹا دو وہ پرندے کے بچوں کو، اس کے لوٹا دو، وہ مجھے آ کے شکایت کر رہا ہے. دیکھو پرندہ بھی ہمارے نبی کو پہچانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہاں پر مسئلہ حل ہوتا ہے، یہاں پہ لائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا.
میرے بھائیو یہی کائنات کی حقیقت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ دین کا پریشان اگر ہم ہیں تو دوسروں کے پاس جانے سے حل نہیں ہوگا، رسول کی حدیث پر جانے سے حل ہوگا، قرآن مجید میں جانے سے حل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو واضح کرنے والا بنا کر کے بھیجا، ساری قیامت کی صبح تک کی جتنے مسائل آنے والے ہیں سب کو پیارے نبی نے حل کر دیا۔ تو یہ پرندے کو معلوم ہو گیا، پرندہ نے پہچان لیا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا وسیبہ بہت اونچا بنایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ دل و جان سے آپ کی قدر کریں، دل و جان سے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے کہ نبی کی بات، نبی اگر ہمارے عمل پر نہیں بول دیے تو ہمارے لیے جہنم ہے، نبی ہمارے لیے ہاں بول دیے تو ہمارے لیے جنت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات کو مانا گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ اتنے بڑے نبی کو ہم معمولی لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں اور نبی کی بات کو چھوڑ کر کے معمولی لوگوں کی باتوں کو اونچا کرتے ہیں۔ کتنے عقل کے ہم کم ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ سیرت پہ بیانات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، دینی حیثیت، رسول ہونے کی حیثیت سے ہم کو مان کر کے سیرت کو پڑھ کر کے آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی آج اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نبی کے پیغام کو ہم سنائیں، عمل کریں، دوسروں کو ترغیب دیں۔ دنیا کے اندر انسانیت باقی رہ سکتی ہے، ورنہ یہ شیطانیت کا غلبہ ہے اور فحاشیت کا غلبہ یہ ایسے ہی بڑھتا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نبی کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے عبادات میں، معاملات میں آپ کے جیسا ہم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو پہچان کر آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔